ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو ادب ایم خورشید خان۔ ناظرین اور دوستوں، استقبال کرتا ہوں اپنے اردو ادب یوٹیوب چینل میں، اور ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی کا ٹیسٹ ہونے والا ہے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ویکینسی نکلی تھی۔ انشاءاللہ جنوری میں یہ ٹیسٹ ہو جائے گا، اور امید بھی کرتا ہوں اگر آپ نے میری ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھ لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا اور یاد کر لیا تو ٹیسٹ بھی کوالیفائی کر لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو جاب بھی مل جائے گی۔ بہت دلچسپی کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ٹیسٹ کے لیے دکن کی مشہور مثنویاں اور شعراء، اور شمالی ہند کی مشہور مثنویاں اور ان کے شعراء، یعنی دکن اور شمالی ہند کی مثنویوں کے بارے میں بتائیں گے کون کون سی مثنویاں ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ آپ کے سلیبس میں ہے، ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی جو آپ کا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اسی سے متعلق ہے۔ یہاں تو ہم نے دیا ہے مثنوی گو شعر، یعنی کس کا نام ہے اس کے نیچے ہے، اور یہ مثنوی ہے، کون سی مثنوی لکھی ہے، کس شاعر نے کون سی لکھی ہے، وہ اس کا نام نیچے لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اس شاعر نے اور کون کون سی مثنویاں لکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے ابن نشاطی، ٹھیک ہے، ابن نشاطی۔ ابن نشاطی نے پھول بند لکھی ہے 1076 عیسوی میں شائع ہوئی تھی، اور 1774 اشعار ہیں۔ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ابن نشاطی کی مثنوی میں کتنے اشعار ہیں، کتنے اشعار پر مشتمل ہے، تو 1774 اشعار ہیں۔ اور یہ کس کا ترجمہ ہے، کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے، تو یہ بھی آپ کو بتانا ہوگا۔ بساطین الانس سے اس کا ترجمہ لیا گیا۔ اس میں 3 قصے اصلی اور باقی ذیلی کہانیاں ہیں۔ اور ابن نشاطی کی جو پھول بند ہے اس میں 39 سنتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 39 سنتیں ہیں۔ ابن نشاطی کس عہد کا بادشاہ تھا؟ تو عبداللہ قطب شاہ کا، جو 1626 سے 1672 تک حکومت کی تھی۔ عبداللہ قطب شاہ کے نانا کون تھے یہ پوچھا جاتا ہے، تو محمد قلی قطب شاہ تھے عبداللہ قطب شاہ کے نانا۔ ابن نشاطی کے بارے میں اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ، اور سمن براس اس کا اہم کردار ہے، مرکزی کردار ہے ابن نشاطی کا۔ اشرف بیابانی، اشرف بیابانی جنگ نامہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کا پس منظر ہے۔ اشرف بیابانی اردو کا پہلا مرثیہ نگار ہے۔ 9 سرہار کے نام سے مرثیہ لکھا ہے، 9 سرہار کے نام سے مرثیہ لکھا ہے 1503 میں، اور جنگ نامہ بھی 1503 میں لکھا، اور یہ بہمنی عہد کے آخری دور میں اشرف بیابانی نے لکھا تھا۔ امین الدین اعلیٰ، امین الدین اعلیٰ محب نامہ ہے، اور رموز السالکین، وجودیہ اور نظم قربیہ، یہ ان کی نظمیں ہیں۔ شاہ امین الدین اعلیٰ، اور ان کا تعلق جو ہے علی عادل شاہ ثانی کے عہد سے ہے۔ اسی عہد کا شاعر ملا نصرتی بھی ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا، جس کی گلشن عشق ہے۔ احمد گجراتی، یوسف زلیخا، انہوں نے مثنوی لکھی تھی، یہ دکن کی مشہور مثنوی ہے۔ محمد امین ایاغی، انہوں نے لکھی نجات، ٹھیک ہے، نجات نامہ کے نام سے مثنوی لکھی تھی 1669 میں۔ بہاؤالدین باجن نے لکھی ہیں جنگ نامہ اور خزائن رحمت لکھی ہیں۔ جنیدی نے لکھی ہے انار پیکر اور قصہ ابو شمع اور ماہ پیکر، یہ جنیدی نے لکھی ہے۔ اور جنیدی نے ماہ پیکر جو لکھی ہے 1654 عیسوی میں لکھی ہے، اور اس میں اشعار ہیں 2735، 2735 ہیں اشعار اس کے اندر۔ کس کے ہیں؟ یہ ہیں ماہ پیکر کے اندر، یہ یاد رکھیے گا، ماہ پیکر کے اندر۔ رستمی خاور نامہ 1059 ہجری میں شائع ہوئی، اور سراج اورنگ آبادی بوستان خیال، یہ سراج اورنگ آبادی کی مشہور ہے بوستان خیال۔ شاہ میراجی شمس الاشاق بھی بہمنی عہد کے شاعر ہیں، اور شیخ عثمان چتراولی کے نام سے منظوم قصہ لکھا تھا۔ شیخ داؤد ضعیفی نے ہدایت ہندی کے نام سے مثنوی لکھی 1668 میں۔ شہاب الدین قریشی نے بھوگ مل کے نام سے مثنوی لکھی ہے۔ شوقی آ جاتے ہیں تو شوقی کی یہ مثنویاں ہیں ظفر نامہ نظام شام، یہ رزمیہ مثنوی ہے، یعنی کہ اس کا موضوع جو ہے وہ رزمیہ ہے۔ رزمیہ کا مطلب ہے جنگی احوال، جنگ کا احوال جس میں دیا جاتا ہے وہ رزمیہ مثنوی کہلائی جاتی ہے، یہ شوقی کی ہے۔ میزبانی نامہ بھی شوقی کی ہے، عشقیہ مثنوی۔ عارف الدین خاں عاجز، قصہ
لال و گوہر کے نام سے مثنوی لکھی، عبدل نے لکھی ہے ابراہیم نامہ کے نام سے مثنوی لکھی، عزلت نے بارہ ماسہ، راگ مالا اور ساقی نامہ لکھی ہے۔ اور ساقی نامہ آپ کو معلوم ہے ایک نظم ہے، وہ علامہ اقبال کی بھی ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ دکن کی یہ مثنوی ہے عشرتی کی، چت لگن ہے اور دیپک اور پتنگ، یہ تین مثنویاں ان کی ہیں۔ غلام قادر سائی کی طالب و مونی، قصہ سرور و شمشاد کے نام سے انہوں نے مثنویاں لکھی ہیں۔ غواصی سلطان محمد قلی قطب شاہ کے عہد کا شاعر ہے، اور سیف الملوک و بدیع الجمال ان کی بہت مشہور مثنوی ہے، اکثر اس پہ سوال آتے ہیں، اور 1624 میں لکھی تھی سیف الملوک و بدیع الجمال۔ مینا ستونتی ہے ان کی مثنوی۔ غواصی نے طوطی نامہ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں 1639 میں لکھی، جس میں طوطے کی زبان سے کہی گئی 70 کہانیاں موجود ہیں۔ دکنی شاعر فائز نے رضوان شاہ و روح افزا 1096 ہجری میں شائع کی تھی۔ فیروز بہت مشہور شاعر ہے اور ابراہیم قلی قطب شاہ کے عہد کا ہے۔ ابراہیم قلی قطب شاہ کا عہد جو رہا تھا 1550 سے 1580 تک، اور ان کی جو مثنوی ہے برت نامہ بہت مشہور ہے، اور یہ 1565 میں لکھی تھی۔ 1565 یاد رکھیے گا، 1565 میں یہ لکھی تھی۔ اور چند غزلیں بھی ان کی ملتی ہیں فیروز کی۔ قاضی محمود بحری آ جاتے ہیں۔ قاضی محمود بحری من لگن ان کی بہت مشہور مثنوی ہے۔ قاضی محمود بحری کی من لگن 1700 میں لکھی تھی۔ 1700 یاد رکھیے گا، 1700 اگر سن پوچھ لیتے ہیں تو پورا 1700 میں لکھی تھی۔ اور عروس عرفان کے نام سے بھی لکھی تھی انہوں نے، عروس عرفان کے نام سے بھی مثنوی لکھی تھی۔ سب چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ یہ دکنی مثنویاں چل رہی ہیں اور ان کے شاعر ہیں۔ قاضی محمود بحری کی من لگن ہے جو 1700 میں لکھی تھی، عروس عرفان بھی لکھی تھی۔ قطبی نے چڑیا نامہ اور مینا نامہ لکھی، اور لالا نارائن شفیق نے تصویر جانا کے نام سے مثنوی لکھی۔ مختار نے معراج نامہ لکھی، مرتضیٰ نے وصل نامہ کے نام سے مثنوی لکھی۔ یہ سب دکنی مثنویاں ہیں۔ ملا وجہی قطب شاہی عہد کا مشہور شاعر ہے، اور کتب مشتری لکھی ہے انہوں نے۔ دیکھیے یہ نقطے رہ گئے، اس پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کتب مشتری ہے 1018 ہجری میں لکھی، یعنی کہ 1609 میں لکھی، اور دکنی ادب کی بے حد مقبول مثنوی ہے کتب مشتری۔ ملا وجی نے کتب مشتری مثنوی لکھی تھی، محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی، اور محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں ہی تاج الحقائق مثنوی 1634 میں لکھی تھی ملا وجہی نے، اور صبرس بھی لکھی تھی 1635 میں لکھی تھی۔ صبرس نثری داستان ہے، تمثیلی داستان ہے، صبرس 1635 میں لکھی تھی، لیکن وہ جو لکھی تھی وہ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی ملا وجہی نے۔ محمد باقر آغا ریاض الجنہ، روپ سنگار، ہشت بہشت اور محبوب القلوب کے نام سے مثنوی لکھی تھی۔ مقیمی ان کا پورا نام ہے مرزا محمد مقیمی، یہ ان کا پورا نام ہے، اور چندر بدن و مہیار کے نام سے انہوں نے لکھی تھی 1638 میں یہ مثنوی لکھی تھی۔ چندر بدن و مہیار لکھی تھی 1638 میں، جس میں 100 سیار کی کہانی ہے۔ محمد علی عاجز قصہ ملکہ مصر اور قصہ فیروز کے نام سے مثنویاں لکھی تھی۔ یہ قطب شاہی عہد کی مثنویاں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ملا نصرتی آ جاتے ہیں۔ نصرتی نے لکھی تھی گلشن عشق، منوہر اور مدمالتی کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ عشقیہ داستان ہے۔ نصرتی نے گلشن عشق لکھی، منوہر اور مدمالتی کا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے، یہ ان کی داستان ہے۔ اور 1657 میں یہ مثنوی لکھی تھی علی عادل شاہ ثانی کے عہد میں۔ ملا نصرتی کی یہ داستان عشق بڑی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ علی نامہ لکھی تھی 1666 میں علی نامہ، یہ بھی مثنوی ہے، 1666 میں لکھی ہے علی نامہ، جس میں علی عادل شاہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ اسکندری بھی لکھی تھی ملا نصرتی نے، جو 1673 میں لکھی، یہ بھی ایک رزمیہ مثنوی ہے، یعنی اس میں جنگ کے حالات ہیں، رزمیہ مثنوی ہے۔ علی نامہ کا موضوع بھی رزمیہ ہے۔ نصرتی علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا،
یہی پوچھا جاتا ہے کہ علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر کون تھا؟ تو نصرتی تھا، جس کو حاشدوں نے سازش کر کے قتل کر دیا تھا۔ نصرتی نے علی نامہ کو عہد نامہ دکن بھی کہا ہے۔ ولی اور اورنگ آبادی، مثنوی در تعریف شہر سورت ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ سورت جو گجرات کا ایک مشہور شہر ہے، تو اس سے کی مناسبت سے یہ لکھی ہے، اور شہر سورت سے ان کا تعلق تھا۔ ولی اورنگ آبادی کا دیوان سب سے پہلے دلی آیا، اور دلی میں جب اردو دیوان ان کا آیا، اور تب سے اردو میں شاعری شروع ہوئی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، ولی اورنگ آبادی آئے تھے۔ ولی کے بعد سراج اورنگ آبادی، اس کے بعد میں دکن کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر شمالی ہند کا دور شروع ہوتا ہے۔ ولی ویلوری نے رتن پدم لکھی روضۃ الشہداء کے نام سے، اور ہاشمی نے لکھی یوسف زلیخا اور معراج نامہ، اور ہنر نے لکھی ہے نیا درپن، یہ ان کی مثنوی ہے۔ اور ہاشمی کی جیسے میں نے بتائی آپ کو یوسف زلیخا اور 1687 میں لکھی تھی، اور معراج نامہ ہے ان کی مثنوی، اور مثنوی عشقیہ بھی سید میران ہاشمی، یہ ان کا پورا نام ہے سید میران ہاشمی۔ اور اس کے علاوہ اور بتا دیتا ہوں آپ کو، یاد رکھیے گا، سیوا روضۃ الشہداء مثنوی لکھی 1680 میں۔ مومن آ جاتے ہیں، اس دور کے شاعر ہیں یہ۔ مومن نے اسرار عشق 1682 میں لکھی، اور یہ سکندر عادل شاہ کے آخری بادشاہ کے دور کا شاعر ہے مومن۔ اور مختار ہیں معراج نامہ لکھی 1682 میں۔ قادر شاہ امین نے لکھی معجزہ خاتون اور جنت کے نام سے لکھی۔ مرتضیٰ نے وصل نامہ لکھی، جیسے اب میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ قدرتی نے لکھی تھی قصص الانبیاء۔ یہ سب دکنی شاعر ہیں اور دکنی مثنویاں ہیں ان لوگوں کی۔ حسن شوقی نے لکھی ہے فتح نامہ، میزبانی نامہ 1633 میں لکھی۔ محمد ابراہیم سنتی نے لکھی ہے قصہ بے نظیر 1645 میں لکھی۔ ملک خوشنود بھی اسی دور کا شاعر ہے، یعنی محمد عادل شاہ کے عہد کا شاعر ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی نے لکھی ہے نورس کے نام سے، جو گیتوں کا مجموعہ ہے، 1597 میں لکھی، اور یہ دکنی گیتوں کا مجموعہ ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی کا۔ اس کو جگت گرو بھی کہتے ہیں علی ابراہیم عادل شاہ ثانی کو۔ برہان الدین جانم نے لکھی ہے ارشاد نامہ 1580 میں لکھی ہے۔ عبد الابراہیم نے لکھی ہے ابراہیم نامہ 1603 میں لکھی ہے۔ عبد الابراہیم عادل شاہ کا درباری شاعر تھا۔ سکندر عادل شاہ کے عہد کے شاعر ہیں، سیوا ہیں روضۃ الشہداء کے نام سے 1680 میں مثنوی لکھی۔ مختار نے لکھی معراج نامہ 1682 میں لکھی۔ عبداللہ قطب شاہ کے عہد کا جو شاعر ہے بہت مشہور ہے، جیسے کہ ابن نشاطی بھی عبداللہ قطب شاہ کے عہد کا ہے، اور جنیدی۔ تو جنیدی کی جو مثنوی ہے وہ مثنوی ماہ پیکر ہے 1654 میں لکھی، اور 2735 اشعار ہیں ماہ پیکر میں۔ اور میران یعقوب شمائل الاتقیاء 1667 میں لکھی۔ عابد بھی اسی عہد کا شاعر ہے، عبداللہ قطب شاہ کے عہد کا۔ گلدار السالکین لکھی تھی۔ شاہ فاروقی نے چکی نامے کے نام سے لکھی ہے۔ ابو الحسن تانا شاہ، جو یہ آخری بادشاہ ہے، ابو الحسن تانا شاہ قطب شاہی عہد کا، اگر پوچھ لیں کہ قطب شاہی عہد کا آخری بادشاہ کون سا ہے، تو ابو الحسن تانا شاہ آخری بادشاہ، 1672 سے 1687 تک حکومت کی تھی۔ طبعی کے نام سے ان کا بہت مشہور شاعر ہے بہرام و گل اندام، 1670 میں لکھی۔ اور وجہی، غواصی اور نشاطی کے بعد طبعی اپنے عہد کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ شاہ افضل بھی ابو الحسن تانا شاہ کے عہد کا شاعر ہے۔ شاہ افضل نے محی الدین نامہ 1687 میں لکھی۔ غلام علی خان لطیف نے ظفر نامہ محمد حنیف 1684 میں لکھی۔ امین نے قصہ ابو شہمہ 1679 میں لکھی۔ سیوک نے جنگ نامہ 1681 میں لکھی۔ غلام علی نے پدماوت کے نام سے مثنوی لکھی 1681 میں، اور خواص نے قصہ حسینی کے نام سے مثنوی لکھی۔ ابھی جو میں نے آپ کو یہ شاعر تمام بتائے ہیں، یہ ابو الحسن تانا شاہ ہیں، جو قطب شاہی عہد کا آخری بادشاہ ہے۔ 1672 سے 1687 تک اس کا دور رہا ہے۔
اور اسی میں ہے احمد گجراتی جو بھی بتائی تھی، لیلا مجنون لکھی، یوسف زلیخا لکھی۔ جمیل جالبی کے مطابق یوسف زلیخا دبستان گولکنڈہ کی پہلی مثنوی ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنا اچھا سوال ہے کہ جمیل جالبی کے مطابق دبستان گولکنڈہ کی سب سے پہلی مثنوی کون سی ہے؟ تو وہ ہے یوسف زلیخا۔ شمالی ہند کی مشہور مثنویاں، سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں آبرو، ٹھیک ہے، آرائش معشوق لکھی ہے، اسماعیل امروہی نے لکھی ہے وفات نامہ۔ یہ شمالی ہند کی مشہور مثنویاں ہیں۔ امیر اللہ تسلیم نے دل و جان، سفر نامہ، نواب رامپوری، شوکت شاہجہانی، صبح خنداں، ماہ تسلیم اور نغمہ مسلسل اس نام سے لکھی۔ امیر مینائی شمالی ہند کے مشہور شاعر ہیں، ابر کرم کے نام سے لکھی، نور تجلی کے نام سے ان کی مثنوی ہیں دونوں۔ برج موہن نے جگت بیتی کے نام سے لکھی، بے نظیر شاہ نے الکلام کے نام سے مثنوی لکھی ہے، جرات نے لکھی ہے حسن و عشق، کارستان الفت کے نام سے۔ یہ سب شمالی ہند کی مشہور مثنویاں ہیں، یاد رکھیے گا۔ جعفر جٹلی اختلاف زماں اور جو بن نامہ لکھی ہے، حاتم نے لکھی ہے حقہ اور قہوے کے نام سے، حالی نے لکھی ہیں برکھا رت، چپکی داد اور حقوق اولاد کے نام سے۔ برکھا رت جو لکھی ہے یہ پنجاب کے مشاعرے میں لکھی ہے، یعنی انجمن پنجاب کا جو مشاعرہ ہوا تھا جس میں جدید اردو شاعری کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہاں انہوں نے یہ مثنوی لکھی تھی برکھا رت۔ اور حب وطن اور آپ کی نشاط امید، یہ مثنویاں انہوں نے یہاں لکھی ہیں۔ شکوائے ہند بھی لکھی ہے، مسدس مد و جزر اسلام جو سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھی تھی یا ان کے کہنے پر لکھی تھی۔ حیدر طباطبائی نے ساقی نامہ عشقیہ لکھی ہے مثنوی۔ حفیظ جالندری نے شاہ نامہ اسلام لکھی۔ داغ دہلوی فریاد داغ لکھی۔ روشن علی نے عاشور نامہ لکھی۔ سودا زرگر پسرو شیشہ گر لکھی ہے۔ سیماب اکبر آبادی نے الہام منظوم کے نام سے مثنوی لکھی۔ شاد عظیم آبادی نے مادر ہند کے نام سے لکھی۔ شوق پدوائی نے ترانہ شوق اور عالم خیال کے نام سے مثنویاں لکھی ہیں۔ عالم نے مثنوی عالم کے نام سے لکھی ہے۔ غالب نے در صفت انبا کے نام سے لکھی ہے مثنوی۔ غلام قادر شاہ نے رمز العاشقین کے نام سے مثنوی لکھی۔ فائز آ جاتے ہیں، فائز شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے فائز۔ بیان میلہ اور بہتا کے نام سے لکھی۔ فقیر اللہ آزاد نے در مکنون کے نام سے لکھی۔ محسن کاکوری چراغ کعبہ، صبح تجلی، فغان محسن، نگارستان الفت۔ محسن کاکوری سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، بہت اچھا مرثیہ لکھا ہے اس نام سے، یہ محسن کاکوری کا لکھا ہوا ہے۔ محمد افضل افضلی بکٹ کہانی ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اور محمد حسین آزاد نے ابر کرم، شب قدر، موسم زمستان، یہ تینوں مثنویاں انجمن پنجاب کے مشاعرے میں جدید اردو شاعری کی جو بنیاد رکھی گئی تھی تو محمد حسین آزاد نے یہ چاروں مثنویاں یا تینوں مثنویاں پڑھی تھیں اور وہیں لکھی گئی تھیں یہ مثنویاں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مرزا شوق ہیں۔ مرزا شوق بہار عشق، زہر عشق، فریب عشق شمالی ہند کی مشہور مثنویاں ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور تاریخ اسلام کس مثنوی کا موضوع ہے یہ پوچھ لیتے ہیں تو مسدس حالی کو کہتے ہیں۔ اور مومن کی مثنوی کا نام کیا ہے تو مثنوی جہاد کے نام سے لکھی۔ زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے تو گلدار نسیم کا ہے۔ مرزا علی لطف یہ نیرنگ خیال لکھی۔ مرزا علی لطف کا تعلق کہاں سے تھا؟ فورٹ ولیم کالج سے تھا مرزا علی لطف کا۔ میر اثر جو خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی ہیں، خواب و خیال کے نام سے انہوں نے مثنویاں لکھی، شمالی ہند کی مشہور مثنوی ہے۔ میر حسن دو احمق دوستوں کی نقل اور سحر البیان بہت مشہور مثنویاں ہیں میر حسن کی، سحر البیان۔ اور میر حسن کا اصل نام کیا ہے؟ میر غلام حسن ہے۔ اور سحر البیان کا سب سے فعال کردار کون سا ہے؟ نجم النساء، ماہ رخ، بدر منیر، بے نظیر، یہ اس کے اہم کردار ہیں۔ سحر البیان مثنوی کا مصنف کون ہے یہ پوچھ لیتے ہیں تو میر حسن ہے۔ سحر البیان کس ملک کی معاشرت سے جھلکیاں پیش کرتی ہے؟ ہندوستان کی۔ سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کا کیا نام ہے تو فیروز شاہ۔ مثنوی سحر البیان میں نجومیوں نے شہزادے کو کتنے برسوں تک کھلے آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تھا؟ 12 سال تک۔
یہ سب ہمیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ میر حسن کی مثنوی شعر البیان کے تمام کردار ہیں۔ مثنوی شعر البیان کس بحر میں لکھی گئی؟ بحر متقارب میں لکھی گئی۔ متقارب کا مطلب ہے ایک دوسرے کے قریب۔ یہ پوچھا جاتا ہے بحر متقارب میں کون سی مثنوی لکھی گئی ہے، تو شعر البیان لکھی گئی ہے۔ شعر البیان کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں بیان کا جادو۔ میر حسن نے کل کتنی مثنویاں لکھی؟ تو ٹوٹل ہیں ان کی 12 مثنویاں لکھی ہیں۔ میر حسن مشہور مرثیہ نگار میر انیس کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ تو دادا لگتے ہیں میر انیس کے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلدار نسیم کا قصہ کہاں سے اخذ کیا؟ مذہب عشق کے نام سے لکھا۔ یاد رکھیے گا یہ پنڈت دیا شنکر نسیم کا۔ اور بہت ساری مثنویاں ہیں، میں ابھی آپ کو اور بتاؤں گا، اور ان ساری مثنویوں کو یاد رکھیے گا دوستو۔ میر تقی میر کی مثنویاں ہیں دریائے عشق، شعلہ عشق، معاملات عشق اور مورنامہ۔ میر وزیر علی شاہ کی ہیں شکار نامہ، اور واجد علی شاہ منشی بال مکند نے لکھی ہیں مثنوی لخت جگر، اور مہر نے دال دال مہر اور شعر مہر اور داغ نگار کے نام سے لکھی ہیں۔ دریائے عشق جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میر تقی میر کی ہے، اور مرزا شوق کی مثنوی کا عنوان ہے زہر عشق۔ یہ ہمیں یاد رکھنا کہ اکثر بھول جاتے ہیں۔ زہر عشق کس کی مثنوی ہے؟ شوق کی لکھی ہوئی ہے، اور دریائے عشق جو ہے وہ ہے میر تقی میر کی لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلدار نسیم کا قصہ کہاں سے اخذ کیا؟ یہ سوال آتا ہے تو مذہب عشق سے۔ مثنوی گلدار نسیم کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ایجاز و اختصار۔ دیا شنکر نسیم کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ دبستان لکھنؤ سے۔ میر حسن کا اور دیا شنکر نسیم کا دونوں کا تعلق یہ دبستان لکھنؤ میں آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام کیا تھا؟ آتش تھے، یعنی خواجہ حیدر علی آتش جو تھے وہ دیا شنکر نسیم کے استاد تھے۔ قصہ گل بقاؤلی کو کس نے اپنی مثنوی میں نظم کیا؟ یہ سوال پوچھ لیتے ہیں تو دیا شنکر نسیم نے۔ یا دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلدار نسیم میں کون سا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ گل بقاولی کا بیان کیا گیا، وہاں سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ گلدار نسیم کا ہے۔ کس مثنوی نگار نے اپنی مثنویوں میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے؟ تو وہ ہیں مرزا شوق، جو زہر عشق لکھی ہے وہ مرزا شوق کا اس میں کردار ہے۔ مرزا شوق کی مثنویاں کس دور کی تہذیب پیش کرتی ہیں؟ لکھنؤ کا زوال، آمادہ و معاشرہ، اس کو پیش کرتی ہیں۔ انہی مثنویوں سے متعلق پھر ایک بار اور کچھ خاص سوال دہرا لیتے ہیں کہ تاریخ مثنوی کا درجہ کون سی مثنوی کو حاصل ہے؟ تو وہ علی نامہ کو ہے۔ تاریخ اسلام کس مثنوی کا موضوع ہے؟ مسدس حالی ہے، جو سر سید احمد خان کی فرمائش پہ لکھی گئی۔ مومن کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ تو مثنوی جہاد ہے۔ زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ گلدار نسیم کا ہے۔ مثنوی شہر صورت کس کی تخلیق ہے؟ تو ولی دکنی کی ہے۔ کس مثنوی نگار نے اپنی مثنویوں میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے؟ تو وہ مرزا شوق ہیں۔ چندہ اور لورک کس مثنوی کے کردار ہیں؟ مینا ستونتی کے ہیں۔ اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ مثنوی پھول بند میں بادشاہ خواب میں کس کو دیکھتا ہے؟ تو درویش کو دیکھتا ہے۔ مثنوی علی نامہ میں کس بادشاہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ علی عادل شاہ ثانی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس بادشاہ کے دور میں لکھی گئی ہے؟ تو احمد شاہ بہمنی کے عہد میں لکھی گئی ہے۔ مثنوی پھول بند کس کی تصنیف ہے؟ تو ابن نشاطی کی ہے، جس میں 39 صنعتیں ہیں۔ یہ تھے کچھ خاص اور سوالات۔ اب آپ کے سمجھ میں آگے ہوں گے دکن کی مشہور مثنویاں اور شعراء، اور شمالی ہند کی مشہور مثنویاں اور ان کے شعراء۔ ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا یہ چیپٹر پورا ہو گیا۔ آپ کا جو سلیبس ہے AMU کا، TGT اور PGT کا، اس سے متعلق پھر میں ایک چیپٹر لے کر آؤں گا، جب تک آپ اس کو یاد کیجئے گا۔ اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور کمنٹ ضرور لکھیے گا۔ آپ کے کمنٹ جو ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔